تو یہاں آزمائش بتائی گئی، تو اللہ نے یہاں فرمایا کس طرح سے آزمائیں گے ہم؟ ایمان کے دعوے کے بعد باپ کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے، رشتہ داروں کے ذریعے. اور یہ آزمائش صحابہ اکرام کے ساتھ ہوئی. وہ تمام انسانوں میں افضل جماعت اسی لیے بنی، اللہ کی جماعت اسی لیے کہلائی کہ بڑی سخت آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا. اور جب اتنی سخت آزمائشوں سے وہ گزرے تبھی ان کو یہ شرف دیا گیا کہ تمام کائنات میں ان سے بہتر کوئی جماعت جو ہے مقبول نہیں مانی گئی. تو ہر صحابی کو کچھ نہ کچھ آزمائش سے گزرنا پڑا ہے. اب وقت تو نہیں ہے کہ ہم ایک ایک صحابہ کا ذکر کریں. حضرت عمار یاسر کا ایک اپنا واقعہ، اپنی ایک تاریخ ہے. بلال حبشی کی ایک اپنی تاریخ ہے. اور بھی دیگر حضرت زید ابن حارث کی ایک اپنی تاریخ ہے. ابو بکر صدیق کو کیسے پریشان کیا گیا، کیسے آزمائش ہوئی، اپنی تاریخ ہے. لیکن آج ذکر حضرت عثمان غنی ہم کر رہے ہیں، تو عثمان غنی کو بھی آزمایا گیا. اور ایسے آزمایا گیا کہ جب آپ نے ایمان لایا تو ایمان لانے والوں میں چوتھے فرد تھے آپ. یہ بہت عظیم فضیلت ہے عثمان غنی کی. چوتھا نمبر ہے ایمان لانے والوں میں. پہلے ایمان لانے والے کون؟ ابو بکر صدیق، اور اختلاف روایت کے مطابق حضرت علی. بعض نے کہا حضرت علی پہلے ایمان لائے، بعض نے کہا ابو بکر نے لایا. اور امام اعظم نے کہا کہ اس میں کوئی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں. جوانوں میں ابو بکر لائے، بچوں میں حضرت علی لائے، عورتوں میں حضرت ختیجہ لائی، غلاموں میں زید ابن حارث لائے. اس طرح سے تقسیم کر کے اولیت کا جھگڑا ہی ختم کر دیا. لیکن بہرحال مردوں میں 3 مرد تھے اس وقت ایمان لانے والے. ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرے تھے حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضی، اور تیسرے تھے حضرت زید ابن حارث رسول اللہ کے غلام. اور وہ چوتھے جو ایمان لائے وہ تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر صدیق کے سمجھانے پر، ان کی ترغیب اور تبلیغ کی بنیاد پر آپ ایمان لائے. ابو بکر نے جب ایمان قبول کیا تو سب سے پہلے عثمان غنی سے ملے. وہ جانتے تھے کہ عثمان غنی جو ہے بڑے رقیق القلب ہے، دل بھی نرم ہے، ذہن و فکر بھی بہت صاف ستھرا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ وہ لوگ جلدی اسلام قبول کریں گے کہ زمانے جہالت میں جن کا کردار بہت اعلیٰ ہے، اعلیٰ کرداری کی وجہ سے وہ اس تبلیغ کو، اس دین کو جلدی سمجھ سکیں گے. اور عثمان غنی کو دیکھتے تھے کہ زمانے جہالت میں بھی انہوں نے کبھی شراب نہیں پی تھی، زمانے جہالت میں بھی انہوں نے کبھی زنا نہیں کیا تھا. شرم و حیا کے ایسے پیکر تھے کہ زمانے جہالت میں زنا کرنا، مختلف عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کرنا ایک عام بات تھی. بلکہ جوان مرد وہ مانا جاتا تھا زمانے جہالت میں جو جتنی زیادہ عورتیں اپنے ساتھ رکھتا تھا. لیکن اس دور میں بھی عثمان غنی کا یہ حال تھا کہ اتنی شرم تھی، اتنی حیا تھی کہ جب بستیوں سے گزرتے تو نگاہیں نیچی کر کے گزرتے تھے. لوگ تانے دیتے، بلکہ عورتیں مذاق اڑاتی تھی، کہتی تھی کہ یہ تو عورتوں سے زیادہ حیا کرنے والا ہے، عورتوں سے زیادہ شرمیلا ہے. مگر آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. کسی غیر عورت پر آپ نگاہ اٹھا کر کبھی دیکھتے نہیں تھے. تو ابو بکر نے جان لیا کہ جس کا نفس اتنا پاک ستھرا ہو یقیناً وہ اللہ کے رسول کی تعلیم کو سمجھیں گا. سمجھایا، زیادہ وقت نہیں لگا، 1-2 دن نہیں لگا، ایک ہی بار سمجھایا اور کہا کہ ابو بکر آپ کہتے ہیں تو آپ سے زیادہ شریف النفس میں نے نہیں دیکھا. اگر آپ کہتے ہیں رسول اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، سچ کہتے ہیں، مجھے لے چلیے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار. کلمہ پڑھا، چوتھے ایمان لانے والے عثمان غنی. پھر سرکار نے نصیحت کی، کہا عثمان اپنے ایمان کو ابھی چھپاؤ، حکمت ہے. جب تک میرے رب کی طرف سے حکم نہ ہو جائے، جب تک ہمارے پاس طاقت و قوت اتنی نہ آ جائے کہ ہم برملہ اپنے ایمان کا اظہار کر سکے، اپنے ایمان کو چھپاؤ. ایمان کو چھپایا رکھا. والد کا انتقال ہو چکا تھا، چچا نے پالا تھا، چچا کے گھر رہتے تھے. باپ کی پراپرٹی بھی چچا کے پاس تھی. اور چچا کون تھا؟ اس کا نام تھا حکم ابن ابی العاص. شاید اس نام سے اس کا تعارف آپ کے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. حکم ابن ابی العاص یہ نام سے سمجھ میں نہیں آیا. اب ایسا تعارف بتاؤ کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ چچا کون تھا. یہ مروان کا باپ تھا. مروان ابن حکم سنا ہے نا، یہ مروان کا باپ ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ کتنا چھپاتے حضرت عثمان غنی. ایک وقت یہ آیا کہ اپنے ایمان کو پوشیدہ نہ رکھ سکے. چچا نے دیکھا کہ رات بھر غائب رہتے ہیں. دن کا اکثر حصہ جو ہے تجارت کرنے کی بجائے کئی گم رہتے ہیں. غلاموں کو پیچھے لگایا، دیکھو عثمان جاتا کہاں ہے. یہ تو طے ہے کہ کسی عورت کے پیچھے نہیں جا سکتا، عورتوں سے دور رہتا ہے. خبریں آ گئی کہ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدگی کے ساتھ ملتے ہیں.
عثمان غنی کو رسیوں پہ جکڑ دیا چچا نے. اب آزمائش دیکھیے کیسے ہو رہی ہے. ایسی آزمائش کہ اس کا ایک لمحہ بھی ہم پر گزر جائے تو بہت مشکل ہے. اللہ ہی کی توفیق ہو تو کوئی بچ کے گزر جائے وہاں سے. اتنی سخت آزمائش, رسیوں میں جکڑ دیا, کئی دن بھوکا رکھتا, کھانا نہیں دیتا اور کہتا عثمان یہ سامنے کھانے ہیں, کھانے کے تھال رکھ دیے جاتے, پکوان رکھ دیے جاتے, آپ بھوک سے بلک رہے ہیں, رسیوں میں کرسی پہ باندھا ہوا ہے. کہا عثمان رسیاں کھول دی جائیں گی, کھانا پیش کر دیا جائے گا, بس ایک بار کہہ دے کہ محمد کے دین کو چھوڑ دیا میں نے. آپ کہتے خدا کی قسم بھوکا مر جاؤں گا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گا. چچا نے دیکھا یہ بھوکا رکھنے سے کوئی کام نہیں بننے والا. غلاموں کو بلایا اور ایک نئی عجیب و غریب سزا تجویز کی اس نے. اتنی بھیانک سزا کہ جس کا تصور کر کے ہماری روحیں کانپ جائے. کیا سزا اس نے متعین کی؟ ایک چٹائی بلائی, اس چٹائی میں عثمان غنی کو لپیٹ دیا گیا, دوسرے سرے کو کپڑے سے بند کر دیا گیا اور اس سرے سے مرچی کا دھواں چھوڑا جاتا تھا. اور جب وہ چٹائی کے اندر وہ دھواں جاتا, آپ تصور کیجئے کیا ہوتا ہے بھائی. گھر میں اگر ہماری ماں بہنیں اگر تھوڑی سی مرچی پکا رہی ہو تو گھر میں دھاس چلتی ہے, ٹھسکے لگتے, کھانسی آنے لگتی ہے. لیکن اس چٹائی میں گول پونگے کی شکل میں بنا کے عثمان غنی کو اس میں ڈال دیا گیا اور دوسرے سرے سے وہ دھواں ڈالا جا رہا ہے اور وہ دھواں پار ہونے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عثمان غنی کھانستے ہیں, چھینکتے ہیں اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ بے ہوش ہو گئے. یہ حکم ابن عاص سوچتا ہے کہ شاید مر گئے. غلاموں سے کہا نکالو اس کی لاش کو, دیکھو کیا ہے, مر گیا زندہ ہے. کھولا گیا تو دیکھا گیا تو سانس چل رہی ہے. پانی کے چھینٹے دیے جاتے, ہوش میں لایا جاتا. پھر چچا کہتا ہے کہ عثمان سن اب بھی وقت ہے, میں اس سے زیادہ تجھے بھیانک سزا دینے پہ قدرت رکھتا ہوں, توبہ کر لے, محمد کا دین چھوڑ دے. آپ کہتے خدا کی قسم یہ آزمائش بہت تھوڑی ہے. رسول اللہ کی محبت ایسے دل میں نے بسا لی ہے کہ ہر سزا بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں. کہ میرے چچا ایک جان ہے, تو اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کہ ایک جان لے لے. اگر کروڑوں جان ہو تو سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہے, جو کرنا ہے کر لے. یہ روزانہ سزا دی جاتی اور روزانہ وہی حال ہوتا کہ اتنا دھواں, وہ دھاس والا دھواں چھوڑا جاتا کہ بے ہوش ہو جاتے. حالت غیر سے غیر ہوتی رہی. آخر چچا کو ایک دن یہ ہوا کہ رحم آیا, اور اس نے کہا چل ٹھیک ہے, تم مانتا نہیں تو میں بھی اپنے دھرم پر, اپنے مذہب پر کٹر اور سخت ہوں. آج سے میں تجھے اپنے بھائی کی پراپرٹی سے بے دخل کرتا ہوں, اس گھر سے نکالتا ہوں, گھر سے نکل جا, خبردار اس گھر میں اب قدم نہ رکھنا. عثمان غنی کو گھر سے نکال دیا گیا. اب کوئی اسباب نہیں ہے, صرف دو موقع آئے کہ جب عثمان غنی بالکل ایسے ہو گئے کہ ایک لباس کے علاوہ جسم پہ کوئی دوسری چیز نہیں, نہ پیسہ ہے, نہ روپیہ ہے, نہ کھانے کی چیز ہے. اس کیفیت میں زید ابن ارقم کے گھر آتے, یا رسول اللہ میرے چچا نے آج مجھے آزاد کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ عثمان کوئی پرواہ نہیں, اللہ نے تمہیں تکلیف اس کرب سے نجات دی, تم زید کے گھر میں قیام کرو, کھانے پینے کا انتظام ہم کر دیا کریں گے. لیکن اس کے باوجود کہ چچا نے نکالا, مشرکین تک خبر پہنچی, مشرکین نے جینا دو بھر کر دیا. جس راستے سے جاتے لوگ آپ کے کپڑے کھینچتے, کبھی مارتے, کبھی پیٹتے. اب ظاہر چچا کا سایہ ہاتھ سے اٹھ گیا تو ہر کوئی ہاتھ صاف کر رہا ہے. آپ آتے اور کہتے یا رسول اللہ مجھے بڑا ستایا جاتا ہے, مجھے بڑی تکلیف دی جاتی ہے. ایک دن آقا تشریف لائے, کہا کہ عثمان آج میں وہ کام کروں گا کہ تیرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. کہا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا تیرے لیے ایک غمخار کی ضرورت ہے. تیرے غم کو تو ابھی دور نہیں کیا جا سکتا, لیکن ایک غمخار تیرے لیے مہیا کیا جا سکتا ہے. کہا یا رسول اللہ میں سمجھا نہیں. کہا اے عثمان میں اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں. ابو لہب جو چچا تھا اس کے ایک بیٹے کو حضرت رقیہ دی ہوئی تھی. جب سرکار نے اعلان نبوت کیا اس نے حضرت رقیہ کو جو ہے طلاق دے دی, حالانکہ بدائیگی نہیں ہوئی تھی, صرف نکاح ہوا تھا. حضور نے جب اسلام پیش کیا, چچا ابو لہب نے بھی انکار کیا اور ابو لہب کے بیٹے نے بھی انکار کیا. تو بہرحال وہ طلاق شدہ تھی اور کبھی شوہر کے گھر گئی بھی نہیں تھی. عثمان غنی سے حضرت رقیہ کا نکاح ہو گیا, کچھ تسلی ہوئی, مگر اس کا معاملہ پھر الٹا برعکس ہوا. اب تو نبی سے رشتہ داری بھی جڑ گئی تھی. پہلے تو ایک محبت کا رشتہ تھا, اب تو خونی رشتے سے بھی تعلق قائم ہو گیا تھا. اب مشرکین نے اور زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے. پھر سرکار کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ اب تو میرے ساتھ وہ آپ کی شہزادی میری بیوی رقیہ کو بھی ستاتے ہیں, پریشان کرتے ہیں.
जीना दूबर हो गया अल्लाह के नबी मक्का में। हुजूर ने फरमाया मेरा रब कहता है कि तुम हिजरत करो, जाओ हबशा की तरफ निकल जाओ। हबशा का बादशाह बड़ा नर्म दिल है, वो तुम्हें अच्छे से रखेगा, कुछ सुकून मिलेगा, और जब मक्का के हालात थोड़े ठीक हो जाए तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। चुनांचे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने अपनी बीवी हजरत रुकैया के साथ हबशा की तरफ निकलते हैं, और आका फरमाते हैं कि ए लोगों, खुदा की कसम, इमाम बहकी ने इसको शोएबुल ईमान में लिखा कि रुए जमीन पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला जोड़ा था कि जिसने अपनी बीवी के साथ यानी शादीशुदा, ये पहला जोड़ा है जिन्होंने लूत के बाद हिजरत की है ईमान बचाने के लिए। ये पहला जोड़ा है। बहरहाल हबशा में रहे, कुछ अरसा वहां पे थोड़ा को सुकून रहा, तकलीफें कुछ कम हुई। फिर एक वक्त आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस्मान की जुदाई को गवारा ना किया, आपने हबशा से मक्का फिर बुला लिया। जब मक्का बुलाया, कुछ अरसा ठीक ठाक हालात गुजरे, फिर तकलीफें देना शुरू कर दिया गया। फिर साहबा को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, यहां तक कि मदीने की तरफ हिजरत का हुक्म होता है। अल्लाह के नबी ने उस्मान से कहा अपनी बीवी रुकैया को लो, मदीना चले जाओ, मैं फिर बाद में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मदीने की तरफ आऊंगा, पहले तुम निकल जाओ। हजरत उस्मान गनी अपनी बीवी हजरत रुकैया को जब लेके निकलते हैं, मक्का की बॉर्डर तो बस क्रॉस ही की थी कि मुशरिकीन ने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद कहते हैं उस्मान किधर का इरादा है? कहा हिजरत कर रहा हूं, तुम्हारा मुल्क छोड़ रहा हूं। कहा ठीक है, छोड़ रहे हो कोई बात नहीं, मगर ये जितना तुमने अपना माल और असबाब जो साथ ले जा रहे हो, ये कपड़े, ये तुम्हारे जोड़े पहनने के, ये खाने पीने का सामान, ये रुपया, ये दरम दीनार, ये जो कुछ तुमने जमा करके ले जा रहे हो, ये सब यहीं छोड़ दो। कहा ये क्यों छोड़ू, खुदा की कसम ये मैंने कमाया और हलाल से कमाया है, किसी पे ज्यादती नहीं की, किसी पे मैंने एक रुपया किसी का छीना नहीं है। काम नहीं जानते, ये जो कुछ कमाया है मक्का में कमाया है, सब यहीं छोड़ना पड़ेगा। ये कपड़े मक्का के हैं, कपड़े मक्का में छोड़ने पड़ेंगे, रुपये मक्का के मक्का में छोड़ने पड़ेंगे, जितनी चीजें सब छोड़ना है, हत्ता के खाने पीने के लिए जो साथ में सामान रखा था उसको भी छोड़ने के लिए कहा। बहस बढ़ी और आखिर में उन्होंने दबाव डाला। उस्मान गनी ने देखा कि इनसे छुटकारा मुश्किल है। आपकी बीवी रुकैया कहती है कि जाने दीजिए, हमारे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है, दे दीजिए सब। रिवायतों में आता है कि पूरा माल दौलत जितना आप ले जा रहे थे, जो कुछ आपने मक्का में कमाया था, सब मुशरिकीन के हवाले कर दिया। हत्ता के जो साथ में कुछ पहनने के लिए कपड़े रखे थे वो भी दे दिए, सिर्फ जिस्म पर एक जोड़ा है उस पर भी मुशरिकीन कहते हैं ये भी उतारो। आपने कहा खुदा के वास्ते मुझे बरहना ना तो ना करो, इतनी भी जुल्म ना करो, माना कि तुम बहुत बड़े जालिम हो, लेकिन क्या चाहते हो कि मैं और मेरी बीवी बरहना हालत में यहां से जाए? कम से कम इतना तो करो कि हमें ये कपड़ा रहने दो हमारे जिस्मों पे। तो कुछ मुशरिकीन को राय में कहा चलो ठीक है जाओ। इस कैफियत में और इस आलम में कि ना सवारी थी, ना खाने पीने का सामान था, ना रुपया था, ना पैसे था, बिल्कुल कुछ भी नहीं, जिस्म पे सिर्फ एक कपड़े का जोड़ा, और अपनी बीवी के साथ पैदल रेगिस्तानों का सफर करते हुए मदीना पहुंचते हैं। ये ऐसी तकलीफों से इन्होंने इस्लाम को बचाया है। साहब क्या शख्सियतें थी ये लोग। मदीने तशरीफ लाए, फिर अंसार ने आपको खिलाया पिलाया, रहने के लिए जगह मुहैया की। हिजरत करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाते हैं फिर। और जब हुजूर तशरीफ लाए, हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में क़याम हुआ, हजरत उस्मान गनी मुलाकात के लिए हाजिर हुए और रोते हुए अर्ज करते या रसूलल्लाह, जो कुछ कमाया था सब मक्का में छोड़ दिया। अल्लाह के नबी आपकी खातिर मैंने अपने सारी अशियाओं को, सारी चीजों को कुर्बान कर दिया। जब हालात सुनाए और मुशरिकीन के वाकया सुनाए कि किस तरह मुझे घेरा गया था, किस तरह मेरे असबाब को लूटा उन लोगों ने, आका की आंखों में आंसू आ गए, मगर दस्ते मुबारक बुलंद हुई और नबी की जबान से एक जुमला निकल गया। उस्मान आज इन लोगों ने तेरी दौलत छीन ली है, मैं रब से दुआ करता हूं परवरदिगार मेरे उस्मान को इतना पैसा दे, इतनी दौलत दे कि मेरे तमाम साहबा में सबसे अमीर व कबीर हो जाए। ये वो दुआ का असर था कि उसके बाद अल्लाह ने ऐसी बरकतें दी दौलत के अंदर कि आप तमाम साहबा में सबसे अमीर व कबीर साहबी कहलाते हैं। तो ये दुआओं का असर था। मदीने में बहरहाल फिर आपने तिजारत शुरू की, कुछ साहबा ने, अंसार के कुछ साहबा ने आपकी मदद की, कुछ रुपया उधार दिए कि ये पैसा लो, इससे बिजनेस करो। यहाँ पे एक जहन मिलता है, मैं जहन देना चाहता हूं, और जहन यह है कि भीख मांगना ये हमारी कौमों का शेवा नहीं है, मेहनत करना हमारी कौमों का शेवा है। मैं एक रिवायत जब ये बयान करता हूं तो मैं खुद खुशी में झूम उठता हूं कि बिजनेस कैसे किया जाता है, ये अल्लाह के नबी ने बताया है।
ہمارے نبی نے مانگنا نہیں سکھایا. افسوس کی بات ہے کہ سب سے زیادہ بھکاری آج ہماری قوم میں نظر آتے ہیں، جبکہ اسلام میں اس کا تصور تک نہیں ہے. مدد کرنا اور ہوتا ہے، غربت میں مدد لینا اور ہوتا ہے، اور بھیک مانگنے کو پیشہ بنانا اور ہوتا ہے. یہ بڑا فرق ہوتا ہے اس میں. ایک صحابی آئے موٹے تازے، کہتے یا رسول اللہ بڑا فاقہ ہو رہا ہے، گھر میں فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اللہ کے نبی کچھ دے دیجئے. آپ نے دیکھا سر سے پیر تک اپنے دستے مبارک کو لیا اور ان کے بازو کو زور سے دبایا، یہ کندھوں کو، اور زور سے دبا کے آپ جلال کے انداز میں کہتے ہیں اللہ نے تجھے یہ طاقت و قوت دی، یہ 2 دست دیے، 2 قدرت دی، قدرت والے ہاتھ دیے، اس کے بعد بھی بھیک مانگتے ہو؟ جبکہ اللہ نے تجھے اتنی بڑی دولت دی، تو دولت مند ہے، تو غربا غریب نہیں ہے کہ تو مانگنے نکل پڑا. کہا یا رسول اللہ بے شک اللہ نے ہاتھ دی ہے اور آپ مجھے دولت مند فرماتے ہیں. یہاں تو کھانے کے بھی جو ہے معاملے وہ ہے کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی تکلیفیں ہے. حضور نے فرمایا کام کرو، تجارت کرو، محنت کرو. کہا یا رسول اللہ تجارت کے لیے پیسہ لگتا ہے، پیسے نہیں ہے میرے پاس. حضور نے دیکھ لیا، یہ نہیں کہ کسی سے کہا جاؤ ان کو پیسہ دے دو، معلوم ہے دیں گے، کھا پی کے صاف کر دیں گے پھر آ جائے گے. حضور نے ذہن کیسے بدلا ہے. آپ جلال میں فرماتے کیا ہوا کہ تیرے پاس تجارت کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ کیا تم محنت سے بھی گیا بیتا ہے؟ جا بازار میں جا کے بیٹھ جا. اور اتنے سخت جملوں میں، اتنے سخت انداز میں کہا تھا کہ اب ان کے بعد ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کوئی جواب دے. اناج کے بازار میں پہنچے، گیہوں کی دکانیں لگی ہوئی تھی، ایک دکان کے سامنے بیٹھ گئے صاحب چپ چاپ. اب حضور کا حکم ہے بھائی بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے، بیٹھے ہوئے. اب وہ دکاندار دیکھ رہا ہے میری دکان کے سامنے صاحب آ کے بیٹھ گئے. پہلے سمجھا شاید ہوں گے کوئی گراہک وراک، بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری، برداشت سے باہر ہو گیا اس دکان والے کا. اے میاں کیا ہے، کب سے بیٹھے ہو یار ہماری دکان کے سامنے؟ چلو کیا ہے کام ہم نے کہ اٹھو. کہا بھائی مجھے بھگاؤ مت، پہلے سن لو. مجھے اللہ کے رسول نے کہا بازار میں بیٹھ گیا تو میں بیٹھا ہوں. تو کہا اچھا رسول اللہ نے کہا تو بیٹھو بھائی، پھر میری کیا مجال کے پھر اٹھا سکوں. جب نبی نے کہا بازار میں بیٹھو تو بیٹھو، پھر میں نہیں اٹھا سکتا، بیٹھو. اب بیٹھے صاحب. جب دوپہر کا وقت ہوا، ان کی دکان پر گراہکی بڑھ گئی. یہ جس کی دکان کے سامنے بیٹھے گیہوں کی دکان ہے، گراہکی بڑھ گئی. اب وہ تول بھی رہے، پیسے بھی لے رہے، ہڑبڑاہٹ ہونے لگی. دیکھا یہ تو بیٹھے، کہا ارے میاں سنو ادھر آؤ ادھر آؤ، ویسے بھی خالی بیٹھے ہو یار، ایسا کرو کہ تم تول کے دو، پیسے میں لیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، اس میں کیا عرض ہے، ویسے بیٹھا ہوں، بیٹھنا ہی تو ہے بازار میں، چلو کر دیتے آپ کا کام. اب وہ گیہوں تول کے دے رہا ہے، یہ پیسے لے رہا ہے. اب سامنے ایک دکاندار بیٹھے ہوئے ماجرا دیکھ رہے ہیں. بہرحال یہاں کے گراہک ختم ہوئے، اتفاق سے اس دکان پہ گراہکی بڑھ گئی. تو انہوں نے ان کو آواز دیا ارے میاں ادھر آؤ ادھر آؤ، ہم نے دیکھا تم سامنے والے کا گیہوں تول رہے تھے، یار ہمارا بھی تول دو، پیسے ہم لے لیتے. وہاں بھی تول دیا. جب بازار ختم ہوا، شام ہوئی، مغرب کا وقت ہوا، بازار بند ہوا، تو انہوں نے کہا بھائی تم نے ہماری مدد کی، یہ 1 درہم رکھو. وہ سامنے والے نے 1 درہم دیا، کہا یہ تم بھی 1 درہم رکھو. 2 درہم مل گئے صاحب. اب 2 درہم لے کے صبح رسول اللہ کی خدمت میں آئے، نماز فجر ادا کی سرکار کی ابتدا میں. کہا یا رسول اللہ کل بازار بیٹھا 2 درہم کمایا. سرکار نے فرمایا 1 درہم کا اناج خرید، اپنے اہل و عیال کو کھلا دے، اور 1 درہم سے جتنا بھی گیہوں آتا اتنا گیہوں لے کے اب بیٹھ جا. کہا حضور وہ تو بہت تھوڑا سا آئے گا. کہا جتنا بھی آئے بس لے کے بیٹھ جا. اب گئے، وہ جس دکان پہ تول رہے تھے اسی سے گیہوں خریدا اور اب بیٹھ گئے. اب کسی نے دیکھا بھائی تھوڑا سا ہی گیہوں لے کے بیٹھے، خرید لو ان سے. ایک صاحب نے وہ خرید لیا، تھوڑا سا نفع ہوا. پھر حضور کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ نفع ہوا ہے. فرمایا کہ جو تم نے خریدا ہے، کیا بول رہے ہاں ختم کرنا، اچھا چلیے ٹھیک. چلیے بھائی وہ اصل میں تکلیف ہے کچھ، میں نے اشارہ کر دیا تھا تو یہیں پر اختتام کرنے کا حکم ہو گیا ہے. کیونکہ کیا ہے معاملہ، 2 شعر پہ میں بات ختم کر رہا ہوں، زیادہ خلاصہ بتانے کی گنجائش ہے بھی نہیں اور اجازت بھی نہیں ہے. کہ کون کہتا ہے کہ کربلا کی جنگ ختم ہو گئی؟ بس آپ اشارہ سمجھ لے، اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. کون کہتا ہے کہ کربلا کی جنگ ختم ہو گئی؟ ہم آج بھی لڑ رہے ہیں فوج یزید سے، ہم آج بھی لڑ رہے ہیں. کل کے یزید کو امام حسین سے تکلیف تھی. بڑا اچھا میسج بھیجا آج کسی نے مجھے، اب مجھے نہیں پتا تھا، آج بھیجا تو آج ہی کام آ جائے گا. شاید آج ہی کے لیے میسج بھیجا گیا ہے کہ کل کے یزید کو امام حسین سے تکلیف تھے، آج یزید کی اولادوں کو ذکر حسین سے تکلیف ہے. بس وما علینا الا البلاغ.